اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے شہرک کے برابر ہوں یا شہرک کے قریب ہوں، یہ نہیں، بلکہ شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں۔ اب شہرک سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ شہرک سے بھی زیادہ اس خدا کی ذات ہی ہوئی نا۔ پھر ہمارے وجود کی کیا بساد؟ اس جسم خاکی، اس جسم ناسوتی کی کیا بساد؟ یہ فنا ہو جانے والی اس مٹی کی شریر کی کیا بساد؟ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو خدا کی ذات ہوئی نا۔ ان سب باتوں کا نچوڑ، ان سب تعلیماتوں کا، اللہ کے کلام، حضور کی حدیثوں کا نچوڑ، باطنی نچوڑ، ہمارے آقا، ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے، جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، عزیزو، ساتھیو، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی گفتگو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اللہ شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو بھلا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم بنے رہیں ہمارے ویڈیو کے ساتھ، اور پورا گفتگو آج کا مکمل جو باتیں ہیں، جو تعلیماتیں ہیں، آپ سنیں اور سمجھیں۔ آپ کو بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملے گا، اور آپ کی نالج اس سے بڑھے گی۔ بس اب روکو۔ نے نہیں سنا حدیث قدسی میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں انسانوں کا راج ہوں اور انسان میرے راج ہے۔ سورہ الجاریات آیت نمبر 21، وفی انفسکم افلا تبصرون، میری نشانی تمہارے اپنے جانوں میں ہے، تم جھانکتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے کہ انسان میرا راج ہے، میں انسانوں کا راج ہوں۔ بخاری کی حدیث میں یہ بات آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ موجود فرما ہے، جلوہ گر ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے شہرک کے برابر ہوں یا شہرک کے قریب ہوں، یہ نہیں، بلکہ شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں۔ اب شہرک سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ شہرک سے بھی زیادہ اس خدا کی ذات ہی ہوئی نا۔ پھر ہمارے وجود کی کیا بساد؟ اس جسم خاکی، اس جسم ناسوتی کی کیا بساد؟ یہ فنا ہو جانے والی اس مٹی کی شریر کی کیا بساد؟ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو خدا کی ذات ہوئی نا۔ ان سب باتوں کا نچوڑ، ان سب تعلیماتوں کا، اللہ کے کلام، حضور کی حدیثوں کا نچوڑ، باطنی نچوڑ، ہمارے آقا، ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے، جانتے ہیں، جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ اس لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کیا، ارے کسی کافر کو بھی کسی طرح کی اڑیبی بات نہ بولی، کسی کافر منافق کے بھی بے ادبی نہیں کیا، بے حرمتی نہیں کیا۔ یہ تھی ہمارے آقا، ہمارے مولا کی سخاوت، وہ دریا دلی، وہ علم حکمت، وہ علم کا نچوڑ، باطنی نچوڑ ہمارے آقا، ہمارے مولا کے پاس تھی۔ آج انہی کا صدقہ ہے جو بٹ رہا ہے، جو ہم غلاموں کے پاس پہنچ رہا ہے، صوفیاء کرام کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، کہ کسی کو بھی اڑیبی بات، رف لینگویج ہم لوگ نہیں بولتے۔
یہ ہمارے آقا ہمارے مولا کی اصل تعلیم ہے، علم باطن ہے، جو ایک بار اس پر غور و طلب کر لیا بندہ تو پھر کسی کے پرتی رف لینگویج، گندی الفاظ نہیں بولے گا۔ اور یہ کس ٹائپ کا مولوی ہے، کس ٹائپ کا یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے، سر پہ امامے رکھتا ہے، پیشانی پہ اس کے سجدوں کے نشان ہیں، چہرے پہ داڑیاں رکھے ہوا ہے، اور اس طرح کے دھرا دھر گندی الفاظ، گالیاں دیے جا رہا ہے۔ کبھی حضور کی تعلیموں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسے خیال نہیں آ رہا ہے، یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یا نہیں ہیں، امت سے خارج ہیں کیا حضور کی امت میں ہیں، یہ بھی اسے خیال نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ جو اصل امتی رہے گا، امت میں ہوگا حضور کے، تو اس طرح کے رف لینگویج، گندے لینگویج زبان سے کبھی نہیں نکالے گا کسی کے بھی پرتی۔ اور یہ کس کے بارے میں؟ سرکار گوہر شاہی کے بارے میں، سیدی یونس الگوہر شاہی کے بارے میں غلط الفاظ بک رہا ہے، بغیر غور و طلب کیے، بنا تحقیق کیے، نہیں تعلیموں پہ تحقیق کر رہا ہے، نہیں قرآن حدیثوں پہ تحقیق کر رہا ہے، اس کی باطنی نچوڑ پہ غور و نہیں کر رہا ہے، بس اپنی زبان سے خرافات نکالے جا رہا ہے، یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کا انجام اس کے ساتھ کیا ہوگا، خدا کے عذاب قہر الہی اس پر کس طرح ٹوٹے گی، یہ بھی اس کو فکر نہیں ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کا ایمان کو بھی برباد کر رہا ہے، جو اس کے باتوں پر ہی مان کر اس کا سپورٹ دے رہے ہیں، اس کے بھی تو ایمان جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جسے ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، جسے ہم گالیاں دے رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، وہ ہیں کیا، ان کی تعلیم کیا ہے؟ وہی باطنی علم، ظاہری علم کا نچوڑ، باطنی علم، روحانی علم، علم تصوف، نفس کو پاک کرنا، قلب کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، وہ تعلیم دیتے ہیں۔ ایسی ہستی کے بارے میں غلط الفاظ بول رہا ہے، یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا نے کافر کو بھی رف لینگویج، گندی الفاظ نہیں بولی، اور یہ تو ایسی ہستی کو الٹے سیدھے بات بول رہا ہے کہ جو اللہ کا حقیقی راہ دکھاتے ہیں، جو نفس پر کام کرتے ہیں، جو قلب کو پاک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جو اللہ والا بنانے کا راستہ دکھاتے ہیں، انہیں ایسی بات بول رہا ہے۔ اس بات پر ہی کہ سیدی یونس الگوہر شاہی نے یہ بات فرما دی کہ سرکار گوہر شاہی کا دیدار رب کا ہی دیدار ہے، اس میں غلط کیا بولا؟ ارے حدیث قدسی ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے، آیتیں ہیں، باقی اللہ کے ایک ادر کلام ہے، سب تو ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہمارے تمہارے وجود کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کے ہی جلوے، اللہ ہی کی ذات ہے، ظاہر میں بھی اللہ ہے، باطن میں بھی اللہ ہے، بندے کے اندر اللہ ہی ہے، ہر بندے کے قلب میں اللہ ہے، بشرطے کہ جو اپنے قلب کو پاک کر لیا، قلب کو قلب سلیم کر لیا، اس قلب میں اللہ جلوہ گر ہے۔ جس نے پاک نہ کیا، جس نے شیطان کو بٹھا رکھا اس مولوی کی طرح، تو پھر وہ جہنمی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو قلب کو پاک کر لے گا، قلب سلیم کر لے گا، نفس کو جو پاک کر لے گا، تو وہ قلب کی بات کرے گا، نفس کو پاک کرنے کا طریقہ بتائے گا، اللہ کا راستہ دکھائے گا۔ جو یہ بندہ جو دھرا دھر گالی دے رہا ہے، اس کی زبان سے یا اور بھی مولویوں کی زبان سے قلب اور نفس کے حوالے سے نہ تقریر سننے کو ملتی ہے، نہ بیانیں سننے کو ملتی ہے، تو لہٰذا ہمیں سننے کو کس سے ملتی ہے؟ تو سرکار گوہر شاہی
اور سیدی یونس الگوہر شاہی کی جانب سے ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے، تو یہ بات بھی تو ثابت ہو رہی ہے کہ جس کا قلب پہ کام چلتا ہے، جو اپنے نفس کے اوپر کام کرتا ہے، جو اپنے قلب میں اللہ کا ذکر اتارتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی راستے پر ہی لوگوں کو بھی لگانے کی تعلیم دے گا، اسی راستے پر ہی چلائے گا۔ اور جس نے اپنے نفس کو مطمئنہ نہیں بنایا، قلب کو قلب سلیم نہیں بنایا، قلب کو جس نے پاک نہیں کیا، جس نے اس کی تعلیم نہیں لی، تو وہ بھلا کیا دے گا اس کی تعلیم؟ وہ تو اوپری اوپری بات کرے گا نا، حجت بحث والی بات کرے گا نا۔ جس نے غور و فکر نہیں کی علم باطن پہ، روحانیت پہ، تو اس طرح کی جاہلانہ بات کرے گا نا۔ بائیکاٹ کرو، ایسے جاہل مولوی کی بائیکاٹ کرو، اس طرح کے مولوی جلاد دجالی مولوی کی بائیکاٹ کرو۔ میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اسے بڑھاوا مت دو۔ بے شک اس نے اللہ کے بارگاہ میں گستاخی کی ہے، اس نے گالی گلوج گندی الفاظ اللہ کے شان میں دی ہے، کیونکہ اللہ صاف طور پر کلام الہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ بندے کے قلب میں موجود فرما ہے، اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جس نے اپنے شہرک پہ کام کیا، جس نے اپنے قلب پہ کام کیا، ایسے بندے کو گالی دینا یعنی کہ اللہ کو بد کلامی اللہ کی شان میں کرنا، اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑنا ہے۔ تو اس نے گستاخی کی ہے، اس بندے نے صرف اپنے ویڈیو کی ویو بڑھانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، دنیاوی موج لوٹنے کے لیے یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، اور لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسے بھی اپنی طرح بنا رہا ہے۔ اس کا بائیکاٹ کرو۔